ہم پڑھ رہے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے متعلق۔ ایک ایکٹیو وائس طرز کے جملے میں سبجیکٹ کو عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ ایک پیسیو وائس طرز کے جملے میں سبجیکٹ پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس جملے میں عمل کرنے والا ایکٹیو نہیں رہتا بلکہ پیسیو ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ذکر جملے میں بعد میں آتا ہے۔ جیسے کہ لفظ پیسیو سے مراد ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو کہ نمایاں نہ ہو۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو ایگزامپلز کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ پیسیو وائس کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک ٹیبل کی مدد سے یہ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے ٹینسز میں بنائے جانے والے ایکٹیو سینٹنسز کو کس طرح سے پیسیو سینٹنسز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کالم میں ٹینس کا نام لکھا ہے، جبکہ اس سے دوسرے نمبر کے کالم کے اندر لکھا ہے کہ ایکٹیو جملے میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے اس کی کیا فارم ہے۔ اسی طرح سے اس سے اگلے کالم کے اندر لکھا ہے کہ پیسیو جملے کے اندر استعمال کیے جانے والے ورب کون سے ہیں اور ان کی کیا فارم ہے۔ اس کے بعد اگلے کالم میں ایک ایکٹیو سینٹنس کی مثال دی گئی ہے اور اس کے سامنے اسی ایکٹیو سینٹنس کو ایک پیسیو سینٹنس میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس تبدیل کیے گئے جملے کو آخری کالم میں لکھا گیا ہے، یعنی پیسیو سینٹنس کے نیچے۔ تو سب سے پہلی دیکھتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کی ایگزامپل۔ اس میں ایکٹیو وائس والے جملے میں لفظ کیپ کا استعمال کیا جائے گا ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ کے طور پر، اور پیسیو وائس والے جملے میں کیپ تبدیل ہو جائے گا از کیپٹ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں ایکٹیو سینٹنس کی ایگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ I keep the butter in the fridge، یعنی میں مکھن کو فریج میں رکھتا ہوں۔ تو I اس جملے کا سبجیکٹ ہے اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک ایکٹیو وائس جملہ ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ کو کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، اور لفظ بٹر یعنی مکھن یہ اس جملے کا آبجیکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسی جملے کی پیسیو سینٹنس کیا ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ The butter is kept in the fridge، یعنی مکھن کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس جملے کا سبجیکٹ ہے بٹر، لیکن یہ عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسے فریج میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پیسیو سینٹنس ہو گیا، اور اس میں اگر ایکٹیو سینٹنس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ پیسیو سینٹنس کس طرح سے مختلف ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر جس لفظ کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا وہ اب پیسیو سینٹنس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایکٹیو سینٹنس میں ورب کیپ کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ پیسیو سینٹنس کے اندر از کیپٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اب کی بار یہاں ایک ہیلپنگ ورب از کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے۔ اس کے علاوہ ورب کیپ جو کہ ورب کی بیسک فارم ہے اسے پاسٹ پارٹیسپل کیپٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیپٹ جو ہے یہ کیپ کا پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ اگر اس پیسیو سینٹنس کے اندر ایکٹیو سینٹنس کے سبجیکٹ کو بھی شامل کرنا ہو تو یہ ہو جائے گا the butter is kept in the fridge، اور پھر اس میں ہم اضافہ کریں گے لفظ by کا اور پھر اس کے بعد لگائیں گے لفظ me۔ تو اس طرح سے پیسیو سینٹنس بنانے کے لیے اکثر لفظ بائی کا بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور لفظ بائی جو ہے یہ عام طور سے پیسیو جملے کے اندر اس لفظ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایکٹیو جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، جیسے کہ لفظ آئی سے بن گیا می اور می سے پہلے لگا دیا گیا بائی۔ تو اب یہاں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پیسیو جملے کے اندر ایکٹیو جملے کے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے سمپل پریزنٹ ٹینس میں بنائے گئے ایک ایکٹیو سینٹنس کو پیسیو سینٹنس میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنائے جانے والے سینٹنس کو۔ اس میں ایکٹیو وائس کے طور پر از کیپنگ کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ پیسیو وائس میں آئے گا از بینگ کیپٹ، یعنی از کیپنگ تبدیل ہو جائے گا از بینگ کیپٹ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایکٹیو وائس میں لفظ از کا استعمال آ رہا ہو اور اس کے بعد
ورب اپنے پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہو، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہوں، تو پھر پیسو وائس کے اندر از اور اس ورب کے درمیان لفظ بینگ کا بھی اضافہ کیا جائے گا اور ورب کو اس کے پاس پارٹیسپل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے کہ کیپ کا پاس پارٹیسپل ہے کیپٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں اگزامپل۔ ایکٹیو سینٹنس ہے لبنہ از کیپنگ مائی ہاؤس ٹائڈی، یعنی لبنہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، جبکہ اس کا پیسو سینٹنس ہے مائی ہاؤس از بینگ کیپٹ ٹائڈی بائی لبنہ، یعنی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے لبنہ کے ذریعے۔ دراصل اردو ترجمے میں اکثر ایکٹیو اور پیسو سینٹنسز کا ترجمہ ایک جیسا ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جملے کا ترجمہ اردو میں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کو لبنہ صاف ستھرا رکھتی ہے، تو اس طرح سے ایکٹیو اور پیسو کا ترجمہ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر سبجیکٹ لبنہ جو ہے وہ اس کو کام کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ گھر کو صاف رکھتی ہے، جبکہ پیسو جو جملہ ہے اس میں جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں الفاظ، ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر کام کیا جاتا ہے، یعنی گھر کو صاف رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کی ایگزامپل۔ اس کے اندر ایکٹیو وائس کے طور پر لفظ کیپٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، پیسو وائس میں اس کے ساتھ لفظ واز کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور وہ بن جائے گا واز کیپٹ، تو کیپٹ سے واز کیپٹ۔ اسی طرح سے اگر کیپٹ کی جگہ کوئی سا بھی دوسرا ورب ہوتا جو کہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہوتا، مثال کے طور پر اگر ایکٹیو وائس میں لفظ کلینڈ کا استعمال کیا جاتا ایک پاسٹ پارٹیسپل کے طور پر، تو پھر اس کا پیسو وائس ہو جاتا واز کلینڈ، لہٰذا کیپٹ کا پیسو وائس ہے واز کیپٹ۔ تو اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ایکٹیو سینٹنس کے اندر ہے سارا کیپٹ ہر روٹین ریگولر، یعنی سارا اپنی روٹین کو پابندی سے کرتی تھی۔ روٹین کہتے ہیں روزمرہ کا جو معمول ہوتا ہے یا کام کاج جو کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس جملے کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں۔ ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر۔ تو ایکٹیو جملے میں بتایا جا رہا تھا کہ سارا کیا کرتی ہے، وہ اپنی روٹین کو ریگولر رکھتی ہے، جبکہ دوسرے جملے میں سارا کی روٹین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اسے ریگولر رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایکٹیو سینٹنس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کیا کرتا ہے، جبکہ پیسو سینٹنس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپ جو ہے وہ واز کیپ میں تبدیل ہو گیا ہے ایکٹیو سے پیسو میں جاتے ہوئے۔ اور اب یہاں دونوں ہی جملوں کے شروع میں لفظ سارا تو آ رہا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ پہلے جملے میں صرف سارا کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ جملے میں عمل کر رہی ہے، جبکہ اس دوسرے جملے میں دراصل سبجیکٹ جو ہے وہ صرف سارا نہیں ہے بلکہ ساراز روٹین ہے، یعنی سارا کے روزمرہ کے کام یا معمولات جو ہیں وہ پابندی سے کیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر سمپل پاسٹ ٹینس کے حوالے سے ان جملوں کا ترجمہ کیا جائے تو یہ اس طرح سے ہوگا سارا کیپٹ ہر روٹین ریگولر، یعنی سارا اپنی روٹین کی پابند تھی، یا پھر سارا اپنی روٹین کی پابندی کرتی تھی، جبکہ پیسو سینٹنس میں سمپل پاسٹ ٹینس کے لحاظ سے ہوگا ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر، یعنی سارا کی روٹین کو پابندی سے کیا جاتا تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس دوسرے جملے میں ریگولر کے بعد دوبارہ سے لفظ سارا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جملہ اس طرح سے بن جائے گا ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر بائی سارا، تو یہ سننے میں اتنا درست نہیں لگ رہا۔ تو اس جملے کو ریگولر کے لفظ پر ختم کرنا بہتر ہے، لیکن اگر سارا کا اشارہ دینا ہو تو پھر بائی ہر کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر بائی ہر، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے پچھلی ایگزامپلز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائی می، بائی لبنہ اور اب بائی ہر۔ تو پیسو جملوں کے اندر لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا اضافہ کس سے پہلے کیا جاتا ہے، اس لفظ سے پہلے کہ جسے ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں ایکٹیو سینٹنس کے اندر لفظ سارا کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اور اب پیسو سینٹنس میں اس کے
اس کی جگہ ایک پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بائی ہر کے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہے، یعنی اگر انہیں استعمال نہ بھی کیا جائے تو بھی یہ جملہ مکمل ہوگا، کیونکہ سارا کے روٹین کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اسے پابندی سے کیا جاتا ہے، تو یقیناً اسے سارا ہی کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک پاسٹ کنٹینیوس ٹینس طرز کا جملہ، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا جملہ۔ اس قسم کے جملے میں لفظ کیپ کی جو اگزامپل ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ایکٹیو وائس میں استعمال کیا جائے گا واز کیپنگ، جبکہ اس کا پیسو وائس بنے گا واز بینگ کیپٹ۔ جیسے کہ اس سے پہلے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم نے دیکھا تھا کہ از کیپنگ تبدیل ہو گیا تھا از بینگ کیپٹ میں، اسی طرح سے واز کیپنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا واز بینگ کیپٹ، یعنی پیسو وائس میں واز کے بعد بینگ کے لفظ کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کیپنگ کا لفظ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے کیپنگ جو تھا یہ تھا پریزنٹ پارٹیسپل، جس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، اور اسے جب پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل کیا گیا تو یہ بن گیا کیپٹ۔ ریگولر وربز کا پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، ان کے آخر میں اکثر لیٹر ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن ارریگولر ورب جو ہیں ان کے پاسٹ پارٹیسپل کے سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں زبانی یاد رکھ کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں ہم لفظ کیپ کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک ارریگولر ورب ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ایگزامپل ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر۔ The theater was keeping a seat for you، یعنی تھیٹر نے آپ کے لیے ایک خالی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا پیسو سینٹنس، A seat was being kept for you at the theater، یا پھر اس جملے کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے A seat was being kept at the theater for you، یعنی for you کے الفاظ جملے کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ دراصل ایکٹیو اور پیسو جملوں میں جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں دا تھیٹر جو تھا یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک سیٹ رکھ رہا ہے تمہارے لیے، جبکہ پیسو جملے میں سیٹ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اب کی بار بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ سے کیا کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اسے رکھا گیا تھا تمہارے لیے۔ A seat was being kept for you at the theater، یا پھر a seat was being kept at the theater for you، یعنی ایک خالی جگہ تمہارے لیے رکھی گئی تھی تھیٹر میں، یا پھر ایک خالی جگہ تھیٹر میں تمہارے لیے رکھی گئی تھی۔ تو اس طرح سے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹینسز میں بھی ایکٹیو وائس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسے پیسو وائس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹینسز ہیں اور ان میں مختلف ایگزامپلس دیکھی جا سکتی ہیں جنہیں ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیبل کی مدد سے جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔